زانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ باپا جانی نے فرمایا۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ تو مسکرانے والا کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ مرزا جہلمی صوفیہ کی مخالفت اور دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ صوفیہ کی مخالفت کرنے کے لیے اسے چاہے صحیح احادیث کا انکار ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، کہ اس قدر جری اور بے باک ہو چکا ہے کہ فوراً جٹ سے علماء اور صوفیہ کے خلاف جو ہے وہ زبانیں تان دراز کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ جو صوفیہ اور علماء نے بات کی ہے وہ صحیح احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار اور اقوال سے ثابت ہے۔ مرزا جہلمی کو ایک سوال کیا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا، یہ پاپا جانی نے فرمایا ہے۔ اشارہ تھا مولانا الیاس قادری صاحب کی طرف کہ انہوں نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، جبکہ صحیح احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہنسنا، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں 2305 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر 4217 نمبر حدیث ہے اقل الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کم ہنسا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث جامع ترمذی کی 2305 نمبر حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، اور یہ واضح حدیث ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور حضور کی حدیث ہے۔ اور مرزا جہلمی جو ہے وہ کس انداز سے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاپا جانی نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ تو اب جو ہے نا وہ اس قدر یہ اہل سنت کے علماء اور صوفیہ کی مخالفت میں آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ صحیح احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا کس انداز سے اس نے احادیث کا انکار کر دیا۔